اچھا جی، اسی آئی ڈی کو اگر ہم مزید ڈیولپ کریں کیونکہ کمپلیکسٹی بڑھ گئی ہے، اور اگر ہم پاکستان کا اور ریجن کا لیٹسٹ سچویشن دیکھیں تو بھی آف کورس ریئلائز کہ کچھ حالات ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ دو سپر پاورز پول کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ایک بال کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایک مسچیویس بلی بھی کہیں پر ہے جو کہ پنجہ مار کے بال کو پھر ہلا دے گی. سیم سچویشن از ٹرو. اس کو ہی جب ہم پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ بھی اتنے ہی کمپلیکس ہمیں نظر آتے ہیں. فیو آف دا چیلنجز جن کو لیٹ سے اگر ہم جاٹ ڈاؤن کریں تو جاب لیس ایجوکیٹڈ یوتھ ہمارے پاس ایک بہت بڑی کوانٹٹی ہے. راؤنڈ اباؤٹ لیٹ سے یہ بھی کریں کہ جی 1500 کے قریب پی ایچ ڈیز ایسے ہمارے پاس ہیں جو کئی باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، کئی لوکلی ہیں پروڈیوس، بٹ دے آر وداؤٹ جاب. پاکستان میں ایک پرائیویٹائز جو سیکٹر کو ہم پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں، پبلک سیکٹر کو، کیونکہ وہ سیلف سپورٹنگ نہیں ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لیٹ سے ہیلتھ سیکٹر، اور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پی آئی اے یا ریلوے، تو وہ گورنمنٹ بھی اسے نہیں چلا سکتی. اور جب ہم اسے پرائیویٹائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو کچھ اس قسم کی سچویشن بنتی ہے کہ جو ایسٹس ہیں جو کہ پیپل کے ایسٹ ہیں وہ میں بھی پرائیویٹ سیکٹر اس کو کم دام پہ لے لے اور اس کا ایڈوانٹیج لیٹر آن صرف اس پرائیویٹ سیکٹر کو ہو اور پبلک ان لارج کو نہ ہو. سملرلی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ہمارا اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہا، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ مے بی اور ادر تھنگس جو سپریٹ موومنٹ ہیں پاکستان میں وہ بھی کافی ایکٹیو ہو رہی ہیں. اچھا، یہ چیلنجز اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی آپس میں لنکڈ نہیں ہے، بلکہ مے بی الگ الگ ہیں، بٹ دس از ناٹ دا ٹرو. ان ریئلٹی یہ سارے چیلنجز، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چیلنجز، بے شمار چیلنجز ہیں، وہ انفیکٹ آپس میں ریلیٹڈ ہیں. وہ کس طرح ریلیٹڈ ہیں، یہی چیز ہمیں نیشنل سیکیورٹی فریم ورک وہ جب ہم ڈیولپ کریں گے فار دا 5th جنریشن وارفیئر تو وہ آپ کو اس کا آئیڈیا دے گی. یہ ہے جی فریم ورک فار انکاؤنٹرنگ 5th جنریشن وارفیئر، جس کے اندر ہم نے ایک پیرامڈ ماڈل، اور اس پیرامڈ ماڈل کے اندر ڈفرینٹ لیئرس ہیں. پیرامڈ ماڈل ہم نے اس وجہ سے لیا کہ پیرامڈ جو ہے اٹس اے ویری اسٹرانگ اسٹرکچر، اور جتنا پیرامڈ کا بیس اسٹرانگ ہوتا ہے اتنی ہی وہ ایز اے اسٹرکچر اسٹرانگ ہوتی ہے، اور اتنی ہی وہ ہائٹ میں جا سکتی ہے. اور جس طرح ہم ہائٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ تو بیس اس کا کم ہوتا جاتا ہے، بٹ اوپر اوور آل پاور اس میں انکریز ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے سے ہم نے جو چوز کیا فار دس فریم ورک واز پیرامڈ اسٹائل ان جنرل، بٹ اس کے اندر پھر ہم نے اسے لیئرس دیا. لیٹس سی کہ ہم نے یہ لیئرس کس طرح ڈیسائیڈ کی ہیں اور وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہیں. ٹو بگن وتھ لیٹ اسٹارٹ پراسپیرٹی، جو ایپیکس ہے، جو کہ پرپز ہے پیرامڈ کا، دیٹ از سسٹین پراسپیرٹی آف دا کنٹری. بٹ وی سے دیٹ وداؤٹ سیکورٹی پراسپیرٹی پاسبل نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے سیکورٹی کو پراسپیرٹی کے فوراً نیچے لکھا کہ جب تک ہمارے پاس سیکورٹی اچیو نہیں ہوتی ہم پراسپیرٹی، سسٹینڈ پراسپیرٹی کی بات نہیں کر سکتے. سیکورٹی کے نیچے ڈپلومیسی ہے، وہ بھی ہم دیکھیں کہ سیکورٹی وداؤٹ ڈپلومیسی، کیونکہ اب ایک ہم انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر ہیں، ہمارے انٹریکشنز، ہمارے بزنسز، ہماری وارز، ایوری تھنگ از انٹرنیشنل، نیٹ ورک فارم میں ہیں، تو اس لیے ڈپلومیسی از اے مسٹ فار سیکورٹی. ہم صرف سیکورٹی کی بات نہیں کر سکتے جب تک ہم اچھی ڈپلومیسی کی بات نہیں کرتے. مگر جب ہم ڈپلومیسی کو فوکس کرتے ہیں تو اس کے عین نیچے اکنامکس کی لیئر ہے. دیٹ مینس کہ ڈپلومیسی وداؤٹ اکنامکس از ناٹ پاسبل. اکنامکس، اے گڈ اکنامکس از اے پری ریکویزٹ فار اے گڈ ڈپلومیسی، اینڈ گڈ ڈپلومیسی کین انشور اے گڈ سیکورٹی. دیئرفور اکنامک لیئر ہم نے ڈپلومیسی لیئر کے نیچے رکھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ گڈ اکنامک ڈائنامکس کے لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی ہمارے پاس ایز اے سوسائٹی کام کر رہی ہو، اور جو ایک جنرل رولز ہیں فار دا ورلڈ وہ سوسائٹی اس کو فالو کر لے. اس لیے سوسائٹی کی لیئر جس میں ویلیوز آف دا سوسائٹی آتی ہے وہ اکنامکس سے بھی نیچے آتی ہے. انلیس آپ کے پاس
ایک گڈ سوسائٹی نہیں ہوگی آپ کے پاس ایک گڈ اکنامک سسٹم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر سب چور آپس میں لڑ رہے ہیں تو اوور آل کنٹری کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک وہ لوگ بہتر نہیں ہو سکتے ایز اے ہیومن بینگ۔ اچھا، جب ہم گڈ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گورننس اچھی ہونی چاہیے، گورننس ماڈل اچھے ہونے چاہیے، اس لیے یہ اس لیئر سے نیچے رکھی گئی ہے۔ جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں تو گورننس وداؤٹ ڈیموکریسی اگین ایک ایشو آ جاتا ہے، یعنی کہ ڈیموکریسی اچھی ہوگی تو ہمارے پاس گڈ گورننس آئے گی، اس لیے یہ ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ لیئر آ جاتی ہے کہ جی ہم ایز وی سے کہ ڈیموکریسی از including its lot of shortcoming is the best form of government, but again if we do not have democracy it would not be possible to have a good governance and as we move forward۔ اچھا، جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ کویسچن یہ آ جاتا ہے کہ ڈیموکریسی، a good democracy without education is not possible۔ صرف ایجوکیٹڈ لوگ ہی ڈیموکریسی کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ڈیموکریٹک سٹرکچر پہ جاتے ہیں وداؤٹ ایجوکیشن تو ہم لوگ موب رول کی طرف جا رہے ہیں کہ جو زیادہ لوگوں نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، ریگارڈ لیس کہ مورالٹی کیا کہہ رہی ہے، ریلیجن کیا کہہ رہا ہے، یا جنرل ایجوکیشن کیا کہہ رہی ہے۔ اس لیے جو سب سے بیسک پیرامڈ کا لیئر ہے وہ ایجوکیشن ہے اینڈ ہیلتھ ہے۔ اگر بہتر لوگ ہوں گے، فزیکلی بہتر ہوں گے تو وہ بہتر ایجوکیشن میں جا سکتے ہیں، اگر ایجوکیشن بہتر نہیں ہوگی تو ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی۔ وی مسٹ ہیو گڈ ایجوکیٹڈ پیپل، دیٹ وڈ لیڈ ٹو ڈیموکریسی، دیٹ وڈ لیڈ ٹو گڈ گورننس، دیٹ وڈ لیڈ ٹو اے بیٹر سوسائٹی، اور بیٹر سوسائٹی ہی ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر سکتی ہے، اسٹیبل اکنامک ایکٹیویٹی، جس سے ہمارے پاس بہتر ڈپلومیسی آئے گی، اور بہتر ڈپلومیسی آئے گی تو دین وی کین ٹاک اباؤٹ گڈ سیکورٹی، اور جب یہ سارا کچھ ہوگا تو ہمارے پاس ایک سسٹین پراسپیرٹی آ جائے گی۔ سو دس از دا شارٹ اوور ویو آف اے فریم ورک فار اے گڈ اینڈ اے اسٹیبل کنٹری، اور اسی کو ہم جب 5th جنریشن وارفیئر کے اندر جاتے ہیں، جو کہ دیٹ از یوزنگ ایوری تھنگ ٹو ون اے وار، اگر ہم اس فریم ورک کو امپلیمنٹ کریں ان ریئل لائف اور ہم یہ پیرامڈ سٹرکچر بنا لیں تو تب ہی ہم 5th جنریشن وارفیئر کو جیت سکتے ہیں یا کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ تو لیٹس ان دا لاسٹ پارٹ لیٹس سی کہ ہم اس کو اب امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ آپ کو بالکل دیکھا ہوگا آپ نے کہ ابھی ریسنٹلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی پاکستان نے دی ہے۔ دیٹ ڈاکیومنٹ از ناٹ اے ویری ڈیٹیل ڈاکیومنٹ جو کہ پبلک میں گیا، آئی ایم شیور شاید ان کے پاس اپنا بڑا ڈیٹیل ڈاکیومنٹ ہوگا، بٹ جو پبلک کیا گیا تھا ڈاکیومنٹ وہ صرف سمری تھی، اینڈ دا پبلک واز انفارمڈ کہ جی اٹس سارٹ آف ریسٹرکٹیڈ انفارمیشن، مگر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اتنی ہی ریسٹرکٹیڈ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے تو دین واٹ از دا یوز آف ہیونگ اے ڈاکیومنٹ۔ اینی وے ہمیں کوئی جنرل ڈائریکشن ضرور ہونی چاہیے جسے ہم فوکس کریں۔ تو اس لاسٹ پارٹ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آلریڈی پاکستان کی ہے، اگر ہم اس کو پیرامڈ ماڈل کے ساتھ دیکھیں تو کیا چیزیں اس میں اگر لیک کرتی ہیں، وہ چیزیں اگر ہم اس میں انکلوڈ کر دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ماڈل بہتر ہو جائے گا۔